اس زمانے میں تو اظہار عداوت، اظہار محبت لوگ صرف باتوں سے کرتے ہیں، حالانکہ زبان سے اور باتوں سے اظہار محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس زمانے میں مسلمان یہ چاہتا ہے کہ حالات میری چاہت کے مطابق ہوں، وہ حالات جو حکام سے متعلق، وہ حالات جو عوام سے متعلق، وہ بیماریاں جو ڈاکٹروں سے متعلق، وہ مقدمات جو وکیلوں سے متعلق، وہ غلے جو زمینوں سے متعلق، ان ساری شکلوں کو مسلمان اپنی چاہت کے مطابق چلانا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا دستور یہ ہے کہ وہ احکام اور حالات وہ اپنی ساری مخلوق کی چاہت کے خلاف لائیں گے، اس لیے کہ اگر حالات انسان کی چاہت کے مطابق ہوں اور احکام مخلوق کی چاہت کے مطابق ہوں تو پھر اللہ تعالی کی رضا کا کوئی کمال نہیں اور اللہ تعالی کی اطاعت کا کوئی کمال نہیں۔ اگر اللہ کے احکام مخلوق کی چاہت کے مطابق ہوں، اللہ کے احکام مخلوق کی چاہت کے مطابق ہوں تو پھر اطاعت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ اطاعت کا کمال ہی اس میں ہے، اطاعت کا کمال ہی اس میں ہے کہ ہم جو حکم لائیں گے وہ تمہاری چاہت کے خلاف لائیں گے، ہم جو حکم لائیں گے وہ تمہاری چاہت کے خلاف لائیں گے۔ جنت میں ساری نعمتیں ہیں، جنت میں ساری نعمتیں ہیں، ان ساری نعمتوں میں صرف ایک چیز کے بارے میں حکم دے دیا کہ اس کو مت کھانا اور اس کے قریب مت جانا۔ اگر تم نے امتحان میں ایک چیز سے منع کرنے پر اس سے بچ گئے تو تمہارے لیے ساری نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں، اور اگر تم نے یہ خیال کیا کہ اتنی نعمتیں ہیں ایک چیز سے کیوں روکا گیا، ایک چیز سے کیوں روکا گیا، تو پھر ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، ساری نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ سوچنے کی بات ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے، جنت جو ساری نعمتوں کا مرکز ہے اور ہمیشہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، وہاں صرف ایک حکم میں آزمائش میں ناکامی ہو گئی، ایک حکم میں آزمائش میں ناکامی ہو گئی تو ساری نعمتیں، اتنا ہی نہیں کہ جسم سے باہر کی نعمتیں چھن گئی ہوں بلکہ جسم سے کپڑے بھی اتار لیے گئے کہ جنت کی کوئی چیز اب آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی نعمتوں سے محروم ہو لیکن کم سے کم اپنے بدن پر لباس رکھتا ہے، کم سے کم بدن پر لباس رکھتا ہے، لیکن ہم نے جو حکم دیا ہے وہ آزمائش کے لیے دیا ہے، یہ نہیں کہ اتنی نعمتیں ہیں تو ایک نعمت سے روکنے کی کیا وجہ ہے۔ ہماری جو سوچ ہے وہ سوچ یہ ہے کہ اس چیز سے کیوں روکا گیا۔ جو آدمی بھی اللہ کے کسی حکم کی علت کو سوچے گا، اللہ کے کسی حکم کی علت کو سوچے گا، وہ اطاعت نہیں کر سکے گا۔ یہ نتیجہ نکلا آدم علیہ السلام کے اس درخت سے کھا لینے کا کہ جو شخص بھی اللہ کے کسی امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا۔ اطاعت میں سوچے تو صحیح، جو اللہ کے ایک امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ کے ایک امر کی علت کو سوچے گا وہ اطاعت میں فیل ہو جائے گا۔ کیا آخر کیوں منع کیا اس سے؟ جب یہ سوال اس زمانے میں بھی مسلمانوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ اللہ نے اس چیز کا حکم کیوں دیا تو فوراً شیطان جواب دے گا، فوراً شیطان جواب دے گا۔ شیطان ہی سوال کرتا ہے، شیطان ہی جواب دیتا ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں غلط سوالات کا پیدا کرنا بھی شیطان کا کام ہے اور ان کو تسلی کا جواب دینا بھی شیطان کا کام ہے۔ اس زمانے میں جتنا مسلمان گمراہ ہو رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہی سوال پیدا کرتا ہے اور شیطان ہی
جواب دیتا ہے. سوال یہ پیدا کیا کہ آخر تمہیں اس سے کیوں روک دیا گیا ساری نعمتوں کو ہوتے ہوئے؟ کہ بتاؤ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ بتاؤ جی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ گویا آدم علیہ السلام کے ابتدا سے لے کر قیامت تک کے لیے امت کو بتلا دیا گیا کہ تم اللہ کے کسی امر کی علت پر غور مت کرنا. اللہ کے کسی امر کی علت پر غور مت کرنا. اور زمانے میں مسلمانوں کو دیکھ لو کہ وہ ہر قدم پر ہر حکم پر پہلے یہ سوچیں گے کہ اس حکم کے پورا کرنے کا کیا فائدہ ہے, اس حکم کی علت کیا ہے. کسی عجیب بات ہے, آپ اپنے محلے کے کلینک کے کسی عام ڈاکٹر سے نہیں پوچھ سکتے کہ یہ گولی آپ مجھے کیوں دے رہے ہیں. اس کو اس طرح غصہ آ جائے گا, شاید دوا ہی نہ دے, کلینک سے نکال دے, کلینک سے نکال دے. کہ تمہیں کیا مطلب اس سے؟ تم ڈاکٹر ہو, میں تمہیں دوا دے رہا, تم مجھ سے پوچھ رہے کہ دوا کیوں دے رہے. ایک ڈاکٹر ایک گولی کے پوچھے جانے پر غصے میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا غصہ آئے گا ان لوگوں پر جو عالم الغیب ہیں, حکیم ہیں, حکم دے رہے ہیں, اور مسلمان یہ کہے کہ اس حکم کی کیا وجہ ہے. چنانچہ شیطان نے پھر یہ کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تمہیں اس سے روکے جانے کی اصل وجہ یہ ہے کہ تم اگر اس میں سے کھا لو گے تو ہمیشہ یہاں رہو گے. یوں تو نعمتیں ساری ہیں لیکن ساری نعمتیں وقتی ہیں, ساری نعمتیں وقتی ہیں. تمہیں یہاں سے نکلنا پڑے گا, میری طرح یہاں سے نکلنا پڑے گا. اگر یہاں ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو اس میں سے کھا لو, اس میں سے کھا لو. اس زمانے میں مسلمانوں کا حال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو کے مقابلے میں نظام کائنات کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ حکم پورا کیا تو نظام کائنات کے اعتبار سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. جو سوچ آدم علیہ السلام کی ہمیشہ کی جنت میں تھی, وہ سوچ اس زمانے کے مسلمانوں کی غیروں کی جنت میں ہے. غیروں کی دنیا تو غیروں کی جنت ہے نا, دنیا غیروں کی جنت ہے نا. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں, یہ سوچ ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی کہ فلاں حکم پر اگر عمل کیا تو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت ساری نعمتوں میں, سارے عوامر اور احکام میں ایک حکم ایسا لائیں گے کہ جس حکم سے آزمائش کریں گے, جس حکم سے آزمائش کریں گے. اگر اسے پورا کر دیا حکم کو تو پھر ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں ہمیشہ کے لیے. اس ایک حکم سے انکار کر دیا تو ساری نعمتیں چھن جائیں گی, ساری نعمتیں چھن جائیں گی. ساری نعمتیں, یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے اتنے پر عمل کیا ہے تو اتنی نعمتیں لے لو. نہیں, دیکھو میری بات یاد رکھنا, اللہ کی اطاعت, اللہ کی نعمتوں کا, اللہ کی اطاعت کرنا اللہ کی نعمتوں کا سودا نہیں ہے. اللہ کی نعمتوں کا سودا نہیں ہے. میری بات توجہ سننا, آپ بازار سے چیز لیں, آپ نے اتنے پیسے دیے تو آپ کو اتنا سامان مل جائے گا. آپ نے اتنے پیسے دیے تو آپ کو اتنا سامان مل جائے گا, اتنے پیسے اور دو گے تو اتنا اور مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں ہے, اللہ کا نظام یہ نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں اتنا عمل کرو گے تو تمہیں اتنا بدلہ مل جائے گا. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے, کیونکہ جنت کا داخلہ عمل سے نہیں ہے. جنت کا داخلہ عمل سے نہیں ہے. جنت کا داخلہ عمل سے نہیں, جنت کا داخلہ اطاعت اور اللہ کے فضل سے ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت یہ اللہ کے ساتھ جنت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل فرمانے جنت میں, بس انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے فضل سے داخل ہوں گے جنت میں, اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گے, اپنے عمل سے داخل نہیں ہوں گے. سید الانبیاء
سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، میں بھی جنت میں اپنے عمل سے نہیں جاؤں گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے داخل کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، ورنہ میں بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جاؤں گا۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام لاتے ہیں انسان کی چاہت کے خلاف، ساری مخلوق کی چاہت کے خلاف، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اس حکم کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حکم کے لانے کی شکلیں جو ہوتی ہیں وہ مخلوق کی کیفیت کے اعتبار سے ہوتی ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا فلاں کوئی حکم کیوں دیا، فلاں کوئی حکم کیوں نہیں دیا۔ میں عرض کرتا ہوں، اللہ نے سب سے پہلے امتحان فرشتوں کا لیا، پہلا امتحان فرشتوں کا لیا کہ یہ اب تک کی عبادت سے، اب تک کی اطاعت سے، حالانکہ وہ مخلوق ہیں کہ جو اللہ کے کسی امر کا انکار نہیں کرتے اور ہر کام کو، ہر حکم کو پورا کرتے ہیں، اللہ نے امتحان لیا، اور امتحان ایسے لیا کہ حکم حیثیت کے خلاف لائے، حکم حیثیت کے خلاف لائے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں حکم پورا کرتے ہیں یا نہیں، حکم حیثیت کے خلاف لائے، اور حکم یہ آ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو۔ ایسے احکام آتے ہیں جس سے چھٹائی ہو جاتی ہے کہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے یہ کہا کہ اور کوئی حکم دیں تو ہم پورا کر دیں گے، لیکن یہ حکم ہمارے ساتھ زیادتی ہے اور ہم اس حکم کے مجاز، ہم اس حکم کے اہل نہیں ہیں، کیونکہ ہم اعلیٰ ہیں، آدم ادنا ہیں، ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں، ہم پرانے ہیں یہ نئے ہیں، ہم اعلیٰ ہیں یہ ادنا ہیں۔ یہاں سوال اس کا نہیں تھا کہ آدم اعلیٰ ہے یا ادنا ہے، سوال اس کا تھا کہ اللہ کا امر سب سے اعلیٰ ہے، اللہ کا امر سب سے اعلیٰ ہے۔ تم یہ نہ دیکھو کہ تمہیں کس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، تم یہ دیکھو کہ تمہیں سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا، سجدہ کرنے کا حکم کون دے رہا۔ سب سے پہلے اللہ کی آسمان میں جو نافرمانی ہوئی ہے، سب سے پہلے اللہ کی جو نافرمانی آسمان میں ہوئی ہے، وہ نافرمانی صرف حسد اور کبر کی وجہ سے ہوئی، وہ نافرمانی صرف حسد اور کبر کی وجہ سے۔ سب سے بڑی نافرمانی، سب سے پہلے نافرمانی جو اللہ کی ہوئی آسمان میں، وہ حسد اور کبر کی وجہ سے ہوئی۔ اس لیے کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ہر زمانے میں لوگوں کو ہر قسم کی خیر سے محروم کرے گی، اس لیے کہ حسد کرنے والا اللہ تعالی کی تقسیم سے اختلاف کرنے والا ہے۔ حاسد اللہ کی تقسیم سے اختلاف، اللہ کی تقسیم سے اختلاف۔ آپ نے مجھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم کیوں دیا جب میں ان سے بہتر ہوں؟ کہ آپ نے ان کو یہ درجہ کیوں دیا کہ آپ آدم کو مسجد ملائکہ بنائیں، آپ آدم کو مسجد ملائکہ بنائیں، آپ نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اس سوال پر حسد نے آمادہ کیا ہے، اس سوال پر دیکھو بہت اہم بات ہے،
سوال پر حسد نے آمادہ کیا ہے، ابلیس کو اس سوال پر کس نے؟ حسد نے آمادہ کیا۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ جس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے سے حسد کریں گے وہ خیر سے محروم ہو جائیں گے، خیر سے محروم ہو جائیں گے۔ یہ نکلا نتیجہ اس کا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ اتنے عرصے سے یہاں ہیں، فرشتوں کی فہرست میں ہیں اور فرشتوں کی صف میں ہیں، تو چلو کوئی بات نہیں، اگر ایک امر کا انکار کر دیا، نہیں، بلکہ حسد کا مطلب ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم سے اختلاف کیا ہے، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کیا، اللہ کی تقسیم سے اختلاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کوئی تقسیم فرماتے تو منافقین آپ کی تقسیم سے اختلاف کرتے تھے۔ بہت موقع ہیں ایسے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا یا آپ نے مال تقسیم کیا تو یہ بات صرف منافقین کی زبان پر آتی تھی کہ انہوں نے انصاف نہیں کیا، انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا اشکال کرنے والوں کو منافق کہہ کر قتل کرنا چاہتے تھے کہ اصل آپ کی تقسیم سے اختلاف کریں، آپ کی تقسیم سے اختلاف کریں، مجھے حکم دیے میں اسے قتل کر دوں۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی حکم کا انکار کر دیتا ہے۔ کیوں انکار؟ اس لیے نہیں کہ مجھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا جا رہا، انکار اس پر کہ انہیں یہ درجہ کیوں دیا جا رہا، یہ بات ہے اصل، یہ بات اصل ہے۔ آپ مجھے اپنے آپ کو سجدہ کرنے کا حکم دیں تو ہم تو ہر وقت تیار ہیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کو سجدہ کرو، تو یہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی اگر احکام بندوں کی چاہت کے مطابق لائیں تو اس میں اطاعت کا امتحان نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی حکم لائے حیثیت کے خلاف، حیثیت کے خلاف، کہ حکم دیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ اب تک کی عبادت سے کتنی تواضع، اب تک کی عبادت سے کتنی اطاعت پیدا ہوئی، اب تک کی عبادت سے کتنی اطاعت پیدا ہوئی، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے نکال دیا، اللہ نے نکال دیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ جب اس کو نکال دیا گیا تو اس نے اس بات کی قسم کھائی کہ اب میرا رہتی دنیا تک کام ہی یہی ہوگا کہ میں جو جنت میں ان کو بھی نکالوں گا اور جن سے واپس جنت میں داخلے کا وعدہ ہے ان کے راستے میں بھی رکاوٹ بنوں گا۔ یہ ہمیشہ یاد رکھنا یہ بات کہ جو آدمی کسی خیر سے محروم کیا جاتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے 24 گھنٹے سوچی ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کو اس خیر سے محروم کیسے کریں، دوسروں کو اس خیر سے کیسے محروم کریں، اس کا کام یہ ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اس خیر سے محروم کیسے کریں۔ یہ اس نے قسم کھائی فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ تیری عزت کی قسم میں تمام کے تمام کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے حکم لائے فرشتوں کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، ان کی آزمائش کے لیے، انہیں اطاعت میں آزمانا ہے۔ دوسرا درجہ انبیاء علیہ السلام کا، دوسرا درجہ انبیاء علیہ السلام کا کہ نبیوں پر اللہ حکم لاتے ہیں اطاعت میں آزمانے کے لیے، اطاعت میں آزمانے کے لیے،
حکم لاتے ہیں نبیوں پر اطاعت میں آزمانے کے لیے، حکم لاتے ہیں نبیوں پر اطاعت میں آزمانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس میں آزمایا کہ یہ اس مخالف ماحول میں اللہ کو رزاق مانے، ہم ساری شکلیں پلنے کی اور سارے ماحول کو مخالف کر کے پھر یہ دیکھیں گے کہ یہ اپنی بات پر کتنا جمنے والے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم پورا کر کے دکھلا دیا۔ اللہ تعالی نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر، جبرائیل کو بھیجنا، اللہ کا جبرائیل کو بھیجنا مدد کے لیے نہیں تھا، مدد کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حضرت جبرائیل کو بھیجنا اس امتحان کے لیے تھا کہ ہماری طرف سے آنے والی اطلاع میں مدد ہم سے لیتے ہیں، جبرائیل سے لیتے ہیں، مدد ہم سے لیتے ہیں یا جبرائیل سے لیتے ہیں۔ یہ اتنا سخت امتحان تھا، یہ اتنا سخت امتحان تھا، سخت امتحان تھا یہ کہ مدد کس سے لیتے ہیں، ہم سے لیتے ہیں یا جبرائیل سے لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ جبرائیل کی مدد کا صاف انکار کر دیا کہ ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، ہمیں آپ کی حاجت نہیں ہے، صاف انکار کر دیا۔ یہاں امتحان میں کامیاب ہو گئے کہ جبرائیل کی مدد کا انکار کر دیا۔ وہ آئے اسی لیے تھے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب تک کی اطاعت سے ہماری ذات سے ہونے کا یقین کتنا پیدا ہوا، اس لیے کہ ساری عبادتیں اللہ کے قرب کے لیے ہیں، اور اصل قرب کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہمارے ہو کر ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو، ہمارے ہو کر ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو، ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو۔ یہی قرب کا تقاضا ہے، یہ اللہ کی قرب کا تقاضا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے غیر سے مدد کا مطالبہ نہ کرو۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے اس طرح انبیاء علیہ السلام کا امتحان لیا۔ پھر اگلا امتحان تو بڑا سخت تھا کہ جب اولاد کسی قابل ہونے لگی تو حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، اس کو ذبح کرو، حکم ہے ہمارا۔ حالانکہ ایک معصوم بچے کو ذبح کرا کے کیا ملے گا، لیکن ہمارا حکم ہے۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس حکم میں، اس حکم کے پورا کرنے میں تاخیر کرتے ہیں یا اس حکم کی ہم سے وجہ پوچھتے ہیں، اس حکم کی ہم سے وجہ پوچھتے ہیں کہ جو کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جرم کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، کیوں قتل کیا جا رہا، اس کا جرم کیا ہے؟ کہ نہیں، اگر کسی بھی حکم کو کسی وجہ سے پورا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس حکم کو حکم کی وجہ سے پورا نہیں کیا، وجہ کی وجہ سے پورا کیا۔ یہ فرق ہے بہت بڑا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حکم کو ہمارے حکم کی وجہ سے پورا کرو، ہمارے حکم کو ہمارے حکم کی وجہ سے پورا کرو۔ اتنی آسان بات ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کے احکام اللہ کے حکم کی وجہ سے پورے کرنے ہیں تو انسان کسی بھی چیز میں سوچ نہیں سکتا کہ اس حکم کے پورا کرنے کی کیا وجہ ہے اور اس سے کیا ہوگا۔ کہ اللہ کی اطاعت اللہ کے امر کی وجہ سے، اللہ کی اطاعت اللہ کے امر کی وجہ سے، حکم کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام نے
حکم پورا کیا اور بیٹے کو اپنے حکم سے ذبح نہیں کیا، تاکہ یہ خیال کبھی پیدا نہ ہو کہ باپ کے حکم کی وجہ سے ذبح ہو رہے ہیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی۔ فرمایا لا تکونوا امعۃ، کہ امعہ نہ بنو۔ پوچھا گیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ جی امعہ کسے کہتے ہیں؟ امعہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا دیکھو امعہ اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو خود تو کسی حکم پر کوئی بصیرت نہ ہو، البتہ دوسروں کو دیکھ کر چلے کہ اگر یہ کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، یہ کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اور یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ فرمایا کہ ہرگز ان لوگوں سے مت ہو جو اللہ کی اطاعت کرنے میں دائیں بائیں والوں کو دیکھیں کہ اگر یہ کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اور اگر یہ سب حق پر آ گئے تو ہم بھی حق پر آ جائیں گے، اور اگر یہ نہیں آتے ہیں اس پر تو ہم بھی نہیں آئیں گے۔ سنو تو صحیح، اس زمانے میں نافرمانی کی یہ بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کسی حکم کو پورا کرنے میں ایک دوسرے کے منتظر ہیں، ایک دوسرے کے منتظر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بچے سے یہ نہیں کہا کہ باپ کہہ رہا ہے تم ذبح ہو جاؤ، بلکہ یہ کہا کہ بیٹے تم اپنے معاملے میں خود غور کرو، اپنے معاملے میں خود غور کرو، ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارا ذبح ہونا میرے حکم کی وجہ سے نہیں ہے، تمہارا ذبح ہونا اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے۔ میں تو صرف تمہیں اللہ کا حکم پہنچا رہا ہوں، باقی یہ تم غور کر لو کہ ذبح میری وجہ سے ہو رہے ہو یا اللہ کی وجہ سے، ذبح ہو رہے ہو میرے لیے یا اللہ کے لیے۔ صاف قرآن میں فانظر ماذا ترى، بیٹے اپنے معاملے میں خود غور کرو، اپنے معاملے میں خود غور کرو۔ انہوں نے جواب دیا افعل ما تؤمر، یہ نہیں کہا افعل ما تشاء کہ آپ جو چاہیں وہ کریں، نہیں، ابا جی آپ جیسے چاہیں ایسا کر لیں، ابا جی آپ جیسے چاہیں ایسا کر لیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ جیسے چاہیں ایسا کر لیں، نہیں، غور کرنے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہا آپ جیسے چاہیں ایسا کریں میں تیار ہوں، بلکہ یہ جواب دیا افعل ما تؤمر کہ آپ کے ذمے تو وہ کام کرنا ہے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ میں نے عرض کیا کہ کہیں حکم آئے گا جذبے کے خلاف، ایسا جذبہ اولاد کا، ایسا جذبہ اولاد کا، پھر اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان کو اس کو ذبح کرو، انہوں نے حکم پر چھری چلا دی، حکم پر چھری چلا دی۔ ہمیشہ یاد رکھو کسی بھی حکم کو پورا کرنے میں جن چیزوں سے بظاہر نقصان نظر آتا ہے ان چیزوں سے بھی نقصان کا اندیشہ مت کرو، جن چیزوں سے نقصان بظاہر نظر آتا ہے ان چیزوں سے بھی نقصان کا اندیشہ مت کرو، اس لیے کہ جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نقصان کی چیزیں اللہ کی اپنی قدرت میں ہیں، نقصان کی چیزیں اللہ کے اپنے قبضے میں ہیں، نقصان کی ساری شکلیں اللہ کے قبضے میں ہیں۔ تم حکم پورا کرو گے اللہ رب العزت نقصان سے خود بچائیں گے۔ اللہ کی شان، ایک بیٹا حکم پر ذبح کیا تھا، وہ بھی ذبح تو نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالی نے ساری دنیا کے بچے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے۔ پوری دنیا میں جو بچہ بھی پیدا ہو کر بالغ ہونے سے پہلے مر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں مرنے سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے تک
جو بچہ بھی دنیا میں یہودی کے گھر، نصرانی کے گھر، کافر کے گھر، مشرک کے گھر، کسی بھی گھر میں جو بچہ مر جاتا ہے بالغ ہونے سے پہلے، وہ سارے کے سارے بچے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیے جاتے ہیں. تم نے ہمارے لیے ایک ذبح کیا، ہم نے ساری دنیا کے بچے تمہیں دے دیے. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج میں ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے، تو وہ ایک گھنے درخت جس کا سایہ بہت وسیع تھا، اس کے نیچے بچوں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ابراہیم اور یہ بچے، کہ یہ ہر وہ بچہ ہے جو بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں مر گیا. وہ سارے کے سارے بچے کہاں جمع ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام پر. بتاؤ کتنے بچے چاہیے؟ تم نے ہمارے لیے ایک بچے پر چھری پھیری تھی، وہ بھی ہم نے کٹنے نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے ساری دنیا کے بچے آپ کو دے دیے. میں نے عرض کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کے حکم کو بندہ چاہت کے خلاف پورا کر دے. یہ اصل اطاعت کا امتحان ہے، یہ اصل اطاعت کا امتحان ہے. اللہ کے امر کو اپنی چاہت کے خلاف پورا کر دے. اترک ما ارید لما ترید، اے اللہ میں تیری چاہت اور میری چاہت کو قربان کرتا ہوں. بس سارے دن کا خلاصہ یہ ہے، اپنی چاہت کو تیری چاہت کے لیے قربان کرتا ہوں. اترک ما ارید لما ترید، کہ اپنی چاہت کو تیری چاہت کے لیے قربان کرتا ہوں. میں نے عرض کیا کہ سب سے سخت امتحان میں انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. پھر بعد میں آنے والے جو نبی کے طریقے کے جتنے زیادہ قریب ہوں گے، فرمایا کہ ان پر حالات اور پریشانیاں اور بیماریاں اور تنگیاں اور مختلف قسم کی ناگواریاں اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گی جیسے پہاڑ کی چوٹی سے پانی کا بہاؤ نیچے کی طرف آتا ہے. پانی کے جھرنے اور پانی کے شلال جو چلتے ہیں پہاڑوں میں، وہ ایسے تیزی سے آتے ہیں کہ چٹانوں کو سرکا دیتے ہیں. اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ صحابی نے آپ کے ساتھ ہونے کی درخواست کی، فرمایا اگر ہمارا ساتھ چاہتے ہو تو پھر فقر و فاقے، تنگی اور پریشانی کے لیے تیار ہو جاؤ. جی ہاں، فقر و فاقے تنگی کے لیے تیار ہو جاؤ. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ رب العزت کہیں حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کہیں حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف اطاعت کے امتحان لینے کے لیے. کئی حکم لاتے ہیں اپنی محبت اور اپنی ذات سے تعلق کا امتحان لینے کے لیے. جس طرح اللہ تعالیٰ نبیوں کا امتحان لیتے ہیں، اسی طرح انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کا امتحان لیتے ہیں. اپنے ساتھیوں کا، اپنے صحابہ کا امتحان لیتے ہیں. بہت واقعات ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا کہ اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، اتنے عرصے سے ہمارے ساتھ ہیں، دیکھنا تو چاہیے کہ انہیں ہم سے محبت اور ہم سے قرب کتنا ہے. اللہ اکبر. اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اپنے سے کتنا زیادہ قریب رکھنا چاہتے تھے. میری بات توجہ سے نظر آئیے. اپنے ساتھیوں کو اپنے سے کتنا زیادہ قریب رکھنا چاہتے تھے. اپنے ساتھیوں کو اپنے سے کتنا زیادہ قریب رکھنا چاہتے تھے. آپ ایک سفر سے واپس ہوئے، ایک غزوے پر صحابہ کے ساتھ تھے، وہاں سے واپسی ہو رہی تھی، کام پورا ہو گیا، اجتماع ہو گیا اور فارغ ہو گئے. اب کوئی کام باقی رہا نہیں.
واپسی ہو رہی ہے مدینے کی طرف. جب مدینہ منورہ تھوڑے فاصلے پر رہ گیا اور مدینے سے باہر کے گاؤں اور بستیاں آنے لگی، تو جو لوگ مدینے سے باہر رہتے آس پاس کے گاؤں میں اور دیہاتوں میں، انہیں یہ خیال ہوا کہ کام تو پورا ہو گیا ہے، اب ہم یہاں سے مدینے جاویں، مدینے سے پھر واپس یہاں آویں، اس میں وقت ضائع ہوگا. جی ہاں، جیسے میواتیوں کی جماعت رخ پر جاوے کسی بلب گڑھ سے ٹرین گزرے تو سوچے یہاں میوات میں اتر جاؤ، ادھر سے نوسے کو ٹرین گزرے کہ چلو یہاں اتر جاؤ، اب یہاں سے نظام الدین جاویں، نظام الدین سے واپس بلب گڑھ آویں. سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا. جی ہاں، کیونکہ وقت تو پورا ہو گیا، چلہ پورا ہو گیا، اب کیا فائدہ کہ یہاں سے گھر سے گزر کے وہاں جاویں پھر وہاں سے واپس یہاں آویں. تو صحابہ کو خیال یہ ہوا کہ جب کام پورا ہو چکا، تقاضا پورا ہو گیا، تو کیوں نہ ہم یہیں سے اپنی بستی میں چلے جاویں. ایک آیا کہ جی اجازت دے دیجیے، یہ میرا گھر یہاں سامنے ہے، قریب ہے، میں یہاں سے گھر چلا جاؤں، تو میں جاؤ چلے جاؤں. دوسرا آیا، اجازت دیجیے جی میرا گھر یہاں سے قریب ہے بستی، میں یہاں سے چلا جاؤں، تو میں چلے جاؤں. 2-3 سال کو آپ نے اجازت دی. پھر آپ نے یہ فرمایا کہ درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے، سننا دھیان سے، درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے، میں ٹھہرا ہوا ہوں، درخت کی جس سمت میں میرا قیام ہے، تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. میری بات توجہ سننا. ایک درخت کا تنا کتنا چوڑا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ بہت سے بہت. درخت کا تنا 2 فٹ چوڑا، 4 فٹ چوڑا، 6 فٹ چوڑا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ درخت کا تنا ہوتا ہے نا، درخت کا تنا صاف کہتے ہیں اس کو آدمی میں. تو ایک تنے کی موٹائی کتنی ہوگی؟ 4 فٹ 6 فٹ. کیوں بھائی؟ اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ جو پتلے چھوٹے درخت ہوتے ہیں ان کے اور بھی کم، بہت چوڑا درخت ہو تو 4-6 فٹ کا ایک تنا ہوتا ہے چوڑائی کے اعتبار. آپ نے فرمایا اگر میں اس تنے کے اس سمت میں ہوں، اس طرف ہوں، تو تمہیں اسی درخت کی دوسری سمت پسند ہے. یعنی کتنا دور ہے بھائی؟ وہ اسی درخت کا ادھر کا حصہ، اسی درخت کا ادھر کا حصہ، ادھر تنے کے اس طرف میں ٹھہرا ہوا ہوں، تم لوگ بجائے ادھر ٹھہرنے کے میرے ساتھ اسی درخت کی تنے کے پچھلی طرف ٹھہرنا چاہتے ہو. یہ آپ نے فرمایا. اب اس بات کو سارے صحابہ میں کوئی نہیں سمجھا کہ اس بات سے کیا مطلب ہے. اس بات کا کیا مطلب؟ ایک آیا اجازت دے کے چلا گیا، دوسرا آیا اجازت دے کے چلا گیا. فرمایا کہ درخت کی سمت میں میرا قیام ہے، تم لوگوں کو اس کی مخالف سمت پسند ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ تم ساتھ رہنا نہیں چاہتے، ساتھ رہنا نہیں چاہتے. جب آپ نے یہ فرمایا تو تمام صحابہ میں کوئی اس بات کو سمجھ نہیں سکا کہ آپ کی بات کہنے کا کیا مطلب ہے. سارے صحابہ میں صرف ایک تنہا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سمجھے اس بات کو، وہ سمجھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو سمجھ گئے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ ساتھ رہنا نہیں چاہتے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا جا کے لوگوں میں
کہ آپ کے یہ بات فرمانے کے بعد اگر کوئی یہاں سے اب گھر جانے کی اجازت طلب کرے تو اس سے زیادہ احمق، اس سے زیادہ بے عقل اور ناسمجھ کوئی آدمی نہیں ہے، اس سے زیادہ بے وقوف اور بے عقل کوئی نہیں ہے جو آپ کے یہ بات کہنے کے بعد بھی یہاں سے جانے کی اجازت چاہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کتنا قریب اور ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اس کا اندازہ اس سے کر لیا جائے کہ آپ کو اپنے ساتھیوں کی اتنی دوری بھی برداشت نہیں کہ درخت کے تنے کے ایک سمت میں آپ کا قیام ہو، اسی درخت کی سمت میں دوسری طرف صحابہ کا قیام ہو، اتنی دوری بھی آپ کو، اتنی دوری بھی پسند نہیں۔ معافہ فرماتے تھے کہ اس سے بھی زیادہ قرب درخت کی سمت میں آپ، اس سمت میں ہم، اس سے بھی زیادہ قرب اس شخص کو حاصل ہے جو اتباع سنت پر ہو، اس پر ہو اتباع سنت پر، اس سے بھی زیادہ قرب اس کو حاصل ہے جو اتباع سنت پر ہو، اس سے بھی زیادہ قریب وہ ہے جو اتباع سنت پر ہو۔ سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دور ہے جو غیروں کے کسی بھی طریقے کے زیادہ قریب ہے۔ جو آدمی جتنا متبع سنت ہے وہ بھی اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے۔ سنو غور سے بات، جب ایک درخت کے تنے کے درمیان میں ہونے سے جسمانی دوری سے اتنا دور ہو جاوے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، تو جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلنے والے اعمال کا پابند نہ ہو اور آپ کی سنتوں کا پابند نہ ہو، وہ آپ سے کتنا زیادہ دور ہوگا، وہ آپ سے کتنا زیادہ دور ہوگا، ذرا اس کا اندازہ کرنا چاہیے، اسے اندازہ کرنا چاہیے کہ جب جسمانی طور پر درمیان میں ایک درخت کا تنا حائل ہو جائے، آپ اس کو فرما رہے ہیں کہ ہم سے دور رہنا چاہتے ہیں، تو جو مسلمان سنت کے اعتبار سے آپ کے طریقے پر نہیں، اس کے اور آپ کے درمیان کتنا زیادہ فاصلہ ہوگا، اس کے اور آپ کے درمیان۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سو رہے ایسا اندازہ کرنا چاہیے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ جو شخص سر سے لے کر پیر تک اتباع سنت پر نہیں، وہ قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ سیدھی بات، جو سر سے لے کر پیر تک اتباع سنت پر نہیں، وہ قبر میں آپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حالانکہ اس سوال کے صحیح جواب کے لیے اتباع سنت شرط ہے، اس سوال کے جواب کے لیے اتباع سنت شرط ہے کی بات۔ جو آدمی اتباع سنت پر نہیں ہے وہ آپ کو قبر میں نہیں پہچان سکے گا، کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ قبر میں اس سوال کے جواب میں کامیاب ہونے کے لیے پوری زندگی میں اتباع سنت شرط ہے، اس لیے کہ اگر انسان اپنی حاجتوں میں اور اپنی ضروریات اور جسمانی اعتبار سے اپنی حیات میں اتباع سنت پر نہیں تو ہدایت پر نہیں، اتباع سنت پر نہیں تو ہدایت پر نہیں۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری کسی بھی ایک سنت سے اعراض کرے وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ جو آپ کی جماعت میں سے نہیں، وہ آپ کو کیسے پہچان لے گا؟ آپ کی جماعت میں سے نہیں، وہ آپ کو کیسے پہچان لے گا؟ جی ہاں، تو میں نے عرض کیا کہ
اللہ تعالی حکم لاتے ہیں اطاعت کا امتحان لینے کے لیے، کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم سے کتنی محبت ہے۔ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی اپنے والد سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے، ظاہر بات ہے کہ ایک صحابی ہیں اور پھر اپنے والد کے ساتھ سب سے زیادہ حسن سلوک کرنے والے۔ تمام صحابہ میں اپنے باپ کی ایسی خدمت کرنے والا اور اپنے باپ کے ساتھ ایسی صلہ رحمی کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ نے ان کو پکڑا، ان کو پکڑا، یہ آدمی اپنے باپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کو اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے یا مجھ سے محبت زیادہ ہے۔ اس امتحان کے لیے بلا کر نہ پوچھا کہ بھائی بتاؤ تمہیں اپنے باپ سے محبت زیادہ ہے یا ہم سے زیادہ ہے؟ ظاہر بات ہے، آدمی کسی کتنی محبت کرتا ہو، کسی کتنی محبت کرتا ہو، لیکن زبان سے یہ کہے گا کہ نہیں جی مجھے تو آپ سے محبت سب سے زیادہ ہے۔ کیونکہ یہ کہیں تعلق اور محبت کا ظاہر کرنا باتوں سے سوال جواب سے متعلق نہیں ہے۔ اظہار محبت کا تعلق باتوں سے نہیں ہے۔ اس زمانے میں تو اظہار عداوت، اظہار محبت لوگ صرف باتوں سے کرتے ہیں، حالانکہ زبان سے اور باتوں سے اظہار محبت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی ہاں، سننا میں کچھ کہہ رہا ہوں، وہ تو میاں بیوی کے درمیان میں محبت کو بڑھانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ کیوں بھائی؟ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ لو جی، اگر آپ زبان سے اظہار محبت کریں تو آپ کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے متعلق، شوہر کو چاہیے بیوی کے متعلق، دل میں چاہے تعلق نہ ہو لیکن زبان سے جھوٹ بولنا ضروری ہے اظہار محبت کے لیے۔ جی ہاں، تاکہ ایک گھر آباد رہے۔ کیوں بھائی؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک گھر آباد رہے۔ کیوں بھائی؟ یہ بات ہے نا، گھر کیا رہے؟ آباد رہے۔ نہیں ہے محبت لیکن اس گھر کو آباد رکھنے کے لیے تم جھوٹ ہی بولو کہ تمہارا جھوٹ بولنا بھی اللہ کو پسند ہے، کیونکہ تم آپس میں محبت کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ وہاں آپ نے صحابی سے پوچھا نہیں کہ تمہیں محبت کس سے زیادہ ہے، بلکہ محبت کو ناپنے کے لیے اور تعلق کو تولنے کے لیے اور تعلق کو جانچنے کے لیے ان صحابیوں کو بلایا جو اپنے باپ سے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، اور بلا کر یہ کہا کہ جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کر لاؤ۔ روایت صرف اتنا ہے، اے بھائی یہاں آؤ، جاؤ اپنے باپ کا سر کاٹ کے لاؤ۔ وہ صحابی سنتے ہی دوڑے، ایک سیکنڈ کے لیے نہیں ٹھہرے، آپ سے پوچھتے کیا بات ہے؟ آپ کا حکم پورا کر دوں گا لیکن میری تسلی کے لیے صرف میں باپ سے محبت کرتا ہوں، آپ ان کو قتل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، وجہ بتاتے ہیں؟ حکم سے انکار نہیں ہے، صرف وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ آپ اگر وجہ معلوم کر کے قتل کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی وجہ سے قتل کیا ہے، حکم سے نہیں قتل کیا۔ سوچو، ہم چھوٹی چھوٹی سنتوں میں علت اور وجہ تلاش کریں، پوچھیں کیا ضرورت ہے اس کی؟ وہاں شہید باپ کو قتل کرنے کا حکم، اور صحابی دوڑے فوراً، صحابی دوڑے فوراً، تمہیں یہاں آؤ، یہاں آؤ، کہاں جا رہے؟ یہاں آؤ، کہاں جا رہے؟ کہاں جا رہے؟ آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم ہے، باپ کا سر لینے جا رہا ہوں، لے کے آؤں گا فوراً۔ ہم تو نہ پہلے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے، نہ پتہ کر کے آگے پوچھیں گے کہ کیوں کرایا تھا۔
اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ کیوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہم نے اپنی چاہت کے اعتبار سے حکم پورا کیا ہے، آپ کے حکم کی وجہ سے نہیں حکم پورا کیا۔ فرمایا نہیں، ہاں ہم نے تو یہ دیکھنا چاہا تھا کہ محبت ہم سے زیادہ ہے باپ سے زیادہ ہے۔ ہمیں بتوں کو توڑنے کے لیے، رشتوں کو جوڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، ہم رشتے توڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہم تو صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ محبت ہم سے زیادہ ہے یا اپنے باپ سے زیادہ ہے۔ ہم کتنے حرام چیزوں کو حلال کرتے چلے جائیں گے مخلوق کی محبت میں، کتنی سنتوں کو چھوڑ کے جائیں گے مخلوق کی محبت میں۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے یہاں شہد پی لیا، زینب کے یہاں شہد پی لیا۔ عصر کے بعد آپ کا معمول تھا ازواج مطہرات کے گھروں میں جانے کا، عصر کے بعد کا وقت آپ کا معمول تھا کہ آپ عصر کے بعد تمام ازواج کے گھروں میں جایا کرتے، تھوڑی تھوڑی دیر سب کے یہاں۔ حضرت زینب کے یہاں گئے تو زینب نے کہا کہ میرے یہاں شہد آیا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے آپ کے لیے شہد پانی میں گھول کر پلاؤں، شہد کے شربت۔ فرمایا ہاں بناؤ، پی لیں گے۔ اب ظاہر بات ہے شربت بنے گا، شہد نکلے گا، دیر لگے گی، ادھر ازواج مطہرات سب انتظار میں کہ آج آپ نے زینب کے یہاں کیوں تاخیر کر دی، آج آپ نے زینب کے یہاں کیوں دیر کر دی، دنیا ہے۔ آپ شہد پی رہے تھے، اس میں تاخیر ہوئی۔ چھوٹے چھوٹے گھر ملے ملے، بیچ میں کچی دیواریں، کہیں کھجور کی چھال سگارا لگا ہوا۔ معلوم ہو گیا پڑوس کی شوکنوں کو کہ آپ زینب کے یہاں شہد پی رہے۔ حضرت عائشہ حفصہ رضی اللہ عنہما ان دونوں نے اس بات کی کوشش کی کہ آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں، آئندہ آپ زینب کے یہاں شہد نہ پیئیں۔ ان سب نے آپ سے محبت کی وجہ سے، آپ سے محبت کی وجہ سے اور آپ کو اپنے گھر میں جلدی بلانے کی وجہ سے آپ کو شہد پینے سے روکنا چاہا۔ ہائے ہائے، ہم تو یہود و نصارا اور اغیار اور حکام انہیں راضی کرنے کے لیے سوچیں کہ اگر دو چار سنتیں مسلمان چھوڑ دے ان حالات میں اور اس سے غیروں کی ضد پوری ہو جاوے تو اس میں کیا حرج ہے؟ جی ہاں، اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی فرض تو ہے نہیں، کوئی یہ فرض تو ہے نہیں۔ اگر مسلمان قانون کے رعایت میں اور ان اغیار حمار اور گدھوں کے رعب میں سنت کو چھوڑ دے تو کیا حرج ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی ایک کھانے کی لائن کی سنت کو بھی، ایک کھانے کی لائن کی سنت کو بھی ہلکا سمجھ کر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کی قوت کو سلب کر لیں گے، اللہ اس جسم کی قوت کو سلب کر لیں گے، ختم کر دیں گے۔ میں عرض کروں گا کہ اللہ کس طرح امتحان لیتے ہیں نبیوں کا، کیسے امتحان لیتے ہیں فرشتوں کا، اور نبی کیسے امتحان لیتے ہیں اپنی امت کے ایک فرد کا۔ چنانچہ یہاں یہ خیال ہوا ازواج مطہرات کو کہ آپ زینب کے یہاں شہد آئندہ نہ پئیں، آپ کو شہد سے روکنے کے لیے انہوں نے آپس میں ایک اسکیم بنائی۔ حضرت زینب کے یہاں شہد نہ پئیں، حضرت عائشہ حفصہ نے ایک اسکیم یہ بنائی کہ ساری ازواج مطہرات کے گھروں میں کہلوا دیا اور سب کو سمجھا دیا کہ دیکھو جس گھر میں بھی آپ تشریف لائیں تو بیوی آپ سے کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے۔ حالانکہ نبی کے منہ سے بدبو آنے کا مطلب ہی کوئی نہیں، فرشتوں کا مستقل ساتھ۔ آپ تو بدبودار چیزوں سے خود بچتے تھے اور بدبو کی چیز سے ایک ایک امتی کو
یہاں تک بھی آپ نے فرمایا کہ جو آدمی لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں آئے اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد سے نکال دو باہر اور اس کو بقی میں لے جاؤ. کتنا دور لے جاؤ مسجد سے؟ کہاں؟ جی ہاں، فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ کے زمانے میں جو آدمی بھی پیاز یا لہسن کھا کر مسجد میں آتا تھا آپ حکم دیتے تھے کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے نکال دو مسجد سے باہر، اور مسجد سے باہر ہی نہیں صرف بلکہ اس کو بقی میں لے جاؤ، وہاں لے جا کے بٹھا دو اس کو. بقی کتنے فاصلے پر؟ آپ کی مسجد پرانی مسجد سے کتنا دور پہنچا دیتے. تو آپ کی مجھ سے بتوانے کیا مطلب؟ خیر بھی کہتی کہ اچھا آپ نے شاید کہیں شہد پیا ہوگا، اس شہد کی مکھی نے کوئی بدبودار چیز چوس لی ہوگی اور اس سے شہد کے اندر بو آ گئی ہوگی اور اس کا اثر آپ کے منہ سے اس کی بو آ رہی. ایسے ازواج مطہرات نے اس طرح بات گھما پھرا کر آپ کو شہد سے روکنا چاہا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا. حالانکہ شہد کا پینا نہ کوئی فرض ہے نہ واجب ہے. جی ہاں، نہ پینے پر کوئی گناہ نہیں، پینے پر کوئی ثواب نہیں. جو شہد پینا ثواب ہے. آپ نے صرف بیویوں کو راضی کرنے کے لیے شہد چھوڑ دیا اور کہا آئندہ کبھی نہیں پیوں گا. اللہ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے حلال کیا ہے؟ بیوی کو خوش کرنے کے لیے، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے. ذرا اندازہ کریں ہم کتنی سنتیں صرف ماحول کو راضی کرنے کے لیے، صرف دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کتنی سنت آدمی چھوڑ دیتا ہے. میں نے عرض کیا کہ اطاعت و اتباع سنت کا نام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا امتحان لیا اپنے صحابہ کا کہ تم کسی بھی سنت کا انکار نہ کرو ورنہ صلاحیتیں سلب ہو جائیں گی، صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. غور سے سننا. ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے اور کھانے میں انہیں لقمہ بائیں ہاتھ سے لے لیا. لقمہ بائیں ہاتھ سے لے لیا. حالانکہ یہ سنت عادت میں سے ہے. یہ سنت عادت میں سے، ضروریات میں سے ہے. کھانا پینا استنجا یہ نماز کی لائن کی سنت بھی نہیں اور یہ کسی اور فریضے کی لائن کی سنت بھی نہیں. حج کی لائن کی سنت ہوتی ہے یا نماز کی لائن کی سنت ہوتی ہے یا یہ عبادت کی لائن کی سنت ہوتی. حالانکہ یہ ضرورت کی لائن کی سنت ہے. یہ ضرورت کی لائن کی سنت ہے. کھانا ضرورت کی لائن کی سنت ہے. بائیں ہاتھ سے لقمہ لیا اس نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. آپ نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس پر اس آدمی نے کہا کہ میرا دایاں ہاتھ اٹھتا نہیں. سنو، دایاں ہاتھ میرا اٹھتا نہیں کیونکہ یہ آدمی مسلمانوں کا عام مزاج ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کو کسی غلط بات پر ٹوک دیتا ہے تو وہ ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر تلاش کرتا ہے. ٹوکنے والے کو کوئی عذر تلاش کرتا ہے. ٹوکنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کوئی عذر تلاش کرتا ہے کہ اسے میں کیا جواب دوں.
کیونکہ یہ آدمی کے اندر تکبر کی علامت ہے کہ وہ صحیح بات کو قبول کرنے سے انکار کرے. انکار کیسے کرے؟ معلوم ہے کہ سنت ہے. انکار کیسے کرے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ سنت ہے, انکار کر نہیں سکتا. سنو غور سے. تو انکار کی خوبصورت شکل عذر ہے. انکار کی خوبصورت شکل, انکار تو بری شکل ہے نا, یعنی ہمیں نہیں کرنا, یہ تو انکار کی بری شکل ہے. انکار کی خوبصورت شکل کیا ہے؟ عذر ہے. آپ دیکھیں گے کہ منافقین کے آزار ملیں گے, انکار نہیں ملے گا. منافقین کے قرآن میں آزار, یہ عذر ہے, یہ عذر ہے, یہ عذر ہے, یہ عذر ہے. دیکھو رجعتم الیہم, آپ واپس آئیں گے نا اللہ کے راستے سے تو منافقین, سارے منافقین اپنے آزار لے کر آئیں گے. دکان پہ بیٹھنے والا کوئی تھا نہیں جی, کھیتی کو پانی دینا تھا کوئی تھا نہیں, اور گھر میں کوئی مرد نہیں تھا, اور گھر غیر محفوظ تھے. جی ہاں, آج کل قرضہ بہت ہوا ہے. سارے منافقین کے آزار ملیں گے, انکار نہیں ملے گا. یہ بہت اہم بات ہے, یہ بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے راستے کے خروج سے منافق بھی انکار نہیں کرتا تھا, کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر مسلمانوں کے درمیان اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو دو چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا, ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کا, اور ایک مسجد میں نماز با جماعت کا. نماز با جماعت, یہ دو کام اجتماعی تھے امت کے, ایک اللہ کے راستے کا خروج اور دوسرے نماز با جماعت. ہاں, وہ منافق جس کا نفاق کھلا ہوا تھا, جس کا نفاق کھلا ہوا تھا, وہ عذر پیش کرتا تھا کہ میں ضرور آپ کے ساتھ جاتا, لیکن یہ عذر پیش آ گیا. آپ دیکھیں گے کہ منافقین سے انکار نہیں ملے گا, آزار ملیں گے. انکار کا تو کوئی مطلب ہی نہیں تھا. چنانچہ ہم نے عرض کیا کہ جب آدمی کے اندر کبر اور حق سے انکار کرنا ہوتا ہے تو وہ صراحت انکار نہیں کرتا, بلکہ عذر پیش کر دیتا ہے, بلکہ عذر پیش کر دیتا ہے. آپ نے فرمایا اس کھانے والے سے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ اٹھتا نہیں ہے. آپ کو اللہ نے وہی سے بتا دیا تھا کہ اس کا دائیں ہاتھ ٹھیک ہے, مگر کیونکہ آپ نے اس سے دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا ہے اس لیے یہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے, آپ کی بات کا جواب دے رہا ہے. روایت میں ہے ما منعه الا الكبر, کہ اس کو اس عذر کے پیش کرنے پر صرف کبر نے آمادہ کیا, تکبر نے. تو آپ نے سنتے ہی یہ نہیں کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ نہیں اٹھتا ہے تو کوئی حرج نہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا, ہمیں معلوم نہیں تھا. آج کل لوگ جب کوئی جھوٹا عذر پیش کرتے ہیں تو سامنے والا بیچارہ شرمندہ ہو کر سوچتا ہے کہ بھئی معاف کیجیے گا, ہمیں خبر نہیں تھی آپ کو یہ عذر ہے. جی ہاں, اس لیے عذر کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, براہ راست خالق سے ہے. یہ سب کے ذہن میں رہے, عذر کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, صرف خالق سے ہے. اس لیے کہ عذر ایک چھپی ہوئی چیز ہے, عذر ایک چھپی ہوئی چیز ہے. عذر کا تعلق مخلوق سے نہیں ہے, خالق سے ہے. جب کوئی عذر پیش کرو تو عذر پیش کرو اپنے اور خالق کے درمیان, تو معلوم ہو جائے گا کہ عذر میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. ہماری بات توجہ سننا بہت, ورنہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے آدمی عذر پیش کر دیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, اللہ نے جواب دیا اس کا کہ یہ آپ کے سامنے عذر پیش کر رہے ہیں, اور اللہ جانتا ہے کہ یہ سارے عذر پیش کرنے والے جھوٹے ہیں. واللہ یعلم انہم
سب کے سب جھوٹے. آپ ان کے اعذار قبول کر لیں. اور عجیب بات ہے کہ عذر پیش کرنے میں جو سچے تھے، عذر پیش کرنے میں جو سچے تھے صحابہ، ان کو تو ان کے لیے تو نہ آپ نے استغفار کیا، نہ ان کو معاف کیا، نہ ان کو عذر کو قبول کیا، نہ ان کے عذر کو. دیکھو تو صحیح سچے جھوٹے کا فرق. جتنے صحابہ سچے تھے اپنے اعذار ان کے یقینی اعذار تھے، ان کے عذر کو تو آپ نے نہ قبول کیا، نہ ان کے لیے استغفار کیا، اور نہ آپ ان سے خوش ہوئے بلکہ ناراض ہو گئے. اور جو منافقین جھوٹے تھے، جھوٹ بولا کر ان کے سب کے اعذار قبول کر لیے، ان سے راضی ہو گئے، ان سے راضی ہو گئے، ان کے استغفار بھی کر دیا. سنو تو صحیح، عجیب بات ہے. سارے منافقین کے اعذار قبول کیے، سچ بولنے والوں کا نہ عذر قبول کیا، نہ ان کے لیے استغفار کیا، اور ان سے سخت ناراض ہو گئے. جی ہاں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سچی بات کہہ دی کہ رسول اللہ کے راستے میں نکلنے میں مجھے کوئی دقت، کوئی عذر نہیں تھا. سچ بول دیا. اچھا، سچ بولنے والوں سے ناراضگی. جی ہاں، آج کل لوگ جھوٹ بول کر سمجھتے ہیں کہ نجات ہو گئی، حالانکہ جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت تاخیر سے آتی ہے، اور سچ بولنے والے پر نجات بھی تاخیر سے آتی ہے. جھوٹ بولنے والے پر ہلاکت تاخیر سے آتی ہے، دیر سے، اور سچ بولنے والے پر نجات دیر سے آتی ہے. کیوں کہ سچ بولنے والے پر ہم نجات دیر سے لاتے ہیں آزمانے کے لیے کہ ایسا تو نہیں کہ یہ آ کر اب جھوٹ بول دیں یہ سوچ کر کہ سچ بولنے میں تو نجات ہوئی نہیں. جھوٹ بول کے دیکھ لو، جھوٹ بول کر. میں نے تو اس پر عرض کیا کہ اللہ رب العزت حکم لا کر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ عذر پیش کرتے ہیں یا حکم پورا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو میرا ہاتھ اس سے نہیں ہے. آپ نے بددعا دی، آپ نے بددعا دی اور یہ فرمایا کہ اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ قیامت تک کبھی نہ اٹھے، موت تک کبھی نہ اٹھے. روایت میں ہے صحیح ہاتھ، دایاں ہاتھ بالکل ٹھیک، کوئی تکلیف نہیں. اس بات کے کہتے ہی آپ کے اس کا ہاتھ شل ہو گیا، اس کا ہاتھ کبھی اس کے منہ کی طرف نہیں اٹھا. دیکھو تو صحیح، جب ایک کھانا کھانے کی سنت کے انکار کر دینے سے دایاں ہاتھ، جس کو یمین کہتے ہیں عربی میں، اور یمین قوت کو کہتے ہیں، یمین قوت کو کہتے ہیں. قسم یمین اسی لیے کہتے ہیں کہ آدمی قسم کے ذریعے اپنی بات کو مضبوط کرتا ہے، اس لیے دائیں ہاتھ کو یمین کہتے ہیں کہ یمین کا مطلب ہے قوت، کہ قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے، قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے. جی ہاں، قوت دائیں ہاتھ کی ہوتی ہے. وہ دایاں ہاتھ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا. آپ نے بددعا دی، آپ نے بددعا دی، اللہ کرے تیرا یہ ہاتھ کبھی نہ اٹھے. میں ساری بات صرف اس پر عرض کر رہا کہ اگر ایک کھانے کی لائن کی سنت دائیں ہاتھ سے کھانا، اگر اس میں بھی آزمائش ہوگی، اس میں بھی آزمائش ہوگی، اس میں بھی آزمائش ہوگی، ہم دائیں ہاتھ سے حکم دے کر آزمائیں گے کہ قبول کرتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں. حالانکہ انکار نہیں کیا لیکن جھوٹا عذر کر دیا، میرا یاد اٹھتا نہیں ہے. آج کل یہ بات عام ہے کہ جب کسی کو کوئی صحیح بات بتائی جاتی ہے تو وہ اس کے اندر کا کبر اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس کی بات کا انکار کرو، اور اس انکار کے لیے خوبصورت شکل جھوٹا عذر ہے. کب تو بھائی اس لیے نہیں کرتے. ہاں، آپ دیکھیں گے کسی بھی بارے میں آپ یہ سوال کر لیں، وہ فوراً غور کرے گا کہ مجھے اس سامنے والے کو چپ کرنے کے لیے
کیا عذر تلاش کرنا چاہیے، کیا جواب دینا چاہیے؟ چنانچہ ایک امتحان یہ ہوتا ہے، ایک امتحان یہ بھی ہوتا ہے، تو اندازہ کرنا چاہیے کہ جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت کے انکار سے دایاں ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، تو کتنے احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جن کا ہم انکار کرتے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ عذر کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو کتنی قوتیں سلب ہو جانی چاہیے اور کتنی قوتیں ضائع ہو رہی ہیں، کتنی قوتیں ضائع۔ مولانا فرماتے تھے کسی بھی عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے، عضو کی بیماری کا پہلا سبب اس عضو سے اللہ کا حکم ٹوٹنا ہے۔ جب ایک کھانا کھانے کی لائن کی سنت پر عمل نہ کرنے اور اس کا انکار کرنے کی وجہ سے اس کا انکار کرنے کی وجہ سے ہاتھ بیکار ہو سکتا ہے، تو فرائض کا واجبات کا درجہ تو بہت اونچا ہے، فرائض واجبات کا درجہ تو بہت اونچا ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی حکم لاتے ہیں حیثیت کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں جذبے کے خلاف، کئی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، اطاعت کو دیکھنے کے لیے۔ شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے، شریعت میں شکار کی ایک شکل ہے کہ شکاری کتے سجا کر رکھے جائیں، ان کتوں کے ذریعے سے شکار کیا جائے، کتے کے ذریعے شکار کیا جائے۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں شرب معلم کہتے ہیں، سدایا ہوا کتا، سدایا ہوا۔ حالانکہ کتا سب سے زیادہ تمام جانوروں میں سب سے زیادہ رذیل شکل کتے کی ہے، سب سے زیادہ گھٹیا جانور کتا سمجھا جاتا ہے، لیکن سدھایا جائے، تیار کیا جائے تو یہ کتے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کتے کے ذریعے شکار تو فرمایا کہ دیکھو اس کتے کے ذریعے شکار حلال جب ہو سکتا ہے جب 3 شرطیں سے پائی جائیں، 3 شرطیں پائی جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ اس کتے کو شکار پر چھوڑیں تو یہ کتا شکار کر کے لا کر مالک کو دے، اس میں سے خود استعمال نہ کرے۔ اگر خود کھاتا ہے اس میں سے تو اس کا شکار حلال نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ امانت، کیا امانت؟ جی ہاں، کہ تمہیں بھیجا گیا ہے کام کے لیے، تم اس کام کو امانت داری سے کر کے آؤ، اس کام کو امانت داری سے کر کے آؤ، خیانت نہ کرو اس میں، تب تو تم ہمارے کام کے ہو۔ کیسی عجیب بات ہے، ایک صحابی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے تھے سفر میں، ان کا نام تھا حضرت کرکرا، حضرت کرکرا۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ کرکرا کو میں نے آپ کے خادم، سامان رکھنا، اٹھانا، باندھنا سفر میں ان کے ذمہ تھا۔ فرمایا میں نے کرکرا کو جہنم میں دیکھا ہے۔ جب جا کر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ انہوں نے مال غنیمت میں سے ایک کرتا نکال لیا تھا خیانت کر کے۔ اس وقت نے فرمایا کہ میں نے اس کو اس کرتے کی وجہ سے جہنم میں دیکھا ہے۔
میں نے عرض کیا کہ امانت کیا؟ ایک تو امانت اتنی، ایک امانت، دوسرے اطاعت. امانت اور اطاعت یہ دو شرطیں ہیں، عملے کے لیے دو شرطیں ہیں کہ یہ تمہارا عملہ جب بن سکتے ہیں جن میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک امانت، دوسرے اطاعت. صحابہ کرام کی ان دو چیزوں پر تربیت کی گئی ہے، اطاعت پر اور امانت پر. اطاعت اور امانت پر. میں عرض کرتا ہوں شریعت نے بھی اس کتے کے شکار کو حلال کہا ہے جس میں پہلے یہ دو چیزیں ہوں، اطاعت اور امانت. امانت تو یہ کہ ایک کتا اس میں سے نہ کھائے، اور اطاعت یہ کہ جب اس کتے کو شکار پر چھوڑ دیا جائے اور کتا پوری قوت سے اس شکار کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہا ہو، لیکن مالک اس کو اس کے حملہ کرنے کے دوران حملہ کرنے سے روکے تو کتا وہیں رک جائے، حملہ نہ کرے. یہ نہیں کہ بس سب تو شکار کو پکڑنا ہی ہے، نہیں، بلکہ وہ ایک خاص قسم کی آواز ہوتی ہے کتے کو روکنے کے لیے، وہ آواز مالک دے اور کتا اس کی آواز پر رک جائے فوراً. ایسا کتا تو شکار کے قابل ہے، اور اگر یہ کتا مالک کی آواز دینے پر نہیں رکتا اور شکار کر لیتا ہے تو اس کا شکار حلال نہیں ہے. اللہ اکبر. جب ایک کتے کے بارے میں امانت اور اطاعت کا ایک شکار کے حلال ہونے کے لیے اتنی اہمیت ایک کتے کے لیے ہے، تو بتاؤ ایک انسان کے لیے جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس میں امانت اور اطاعت کتنی لازم ہوگی. سوچو، جو چاہے کر لو کہ نہیں. اگر کتا آپ کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کا شکار آپ کے لیے حلال نہیں ہے. میں نے مثال دی ہے کہ آج اس طرح جاؤ کر لو، نہیں. اطاعت اور امانت اس میں صحابہ کی خوب آزمائش ہوئی ہے. صحابہ کی اس میں خوب آزمائش ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کو بھیجا کہ جاؤ میدان کا حال معلوم کر کے آؤ، کوئی کام ادھر سے نیا مت کرنا، جتنا کہا اتنا کرنا، جتنا کہا ہے اتنا کر کے آؤ. گئے، سارے مشرکین سو رہے تھے، ٹھنڈی سخت ٹھنڈ کی رات تھی، سخت ٹھنڈ تھی. فرمایا جاؤ حال دیکھ کے آؤ میدان کا. یہ گئے. اول تو سردی اتنی زیادہ تھی، خوف اتنا تھا کہ آپ کے بار بار ترغیب دینے پر کوئی تیار نہ ہوا. بہادر صاحب ابھی باہر نکلتے ہوئے ڈر رہے تھے. آپ انعام لے کے حذیفہ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ دشمن کا حال دیکھ کر آؤ. وہاں سے نکلے تو فرماتے ہیں کہ اتنی سخت سردی میں مجھے ایسی گرمی لگ رہی تھی جیسا گرم حمام میں کوئی گرم پانی میں ہو، گرم پانی میں جہاں اسٹیم سے لوگ نہاتے ہیں نا گرمی میں، کہ مجھے پورے رات سے ایسی گرمی لگی. وہاں میں گیا میدان میں تو سارے مشرکین سو رہے تھے. ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، وہ آگ پر بیٹھے ہاتھ کانپ رہے تھے. مجھے خیال آیا کہ موقع اچھا ہے، اسے قتل کر دیں، اسے قتل. ظاہر بات ہے کہ جب ان کا سپہ سالار مارا جائے گا تو سارے مشرکین کی ہمت ٹوٹ جائے گی
موقع اچھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہیں کوئی ملامت بھی نہ کرتا کہ بھائی تم نے کیا کیا، اچھا کام کیا کہ سارے مشرکین کے سپہ سالار کو قتل کر دیا. ابو سفیان وہ اس وقت سارے مشرکین کے سپہ سالار تھے. کہہ رہے سارے میں اندھیرا تھا، میں اندھیرے میں تھا، ابو سفیان آگ پر ہاتھ تاپ رہے تھے، وہ مجھے نظر آ رہے تھے مگر میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا. یوں میں قریب پہنچ گیا، اور قریب پہنچ کر تو قتل کرنا اور تیر چلانا اور بھی آسان تھا. میں نے کمان نکال لی، تیر نکال لیا، نشانہ لگایا، تو مجھے خیال آیا کہ نہیں، مجھ سے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا. اتنا اچھا موقع صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ مجھ سے کہا گیا تھا کوئی نیا کام نہیں کرنا. ہاں یہ ہے، تو موقع چھوڑ دو اطاعت پر، حکم پر. وہاں سے فوراً یہ خیال آیا کہ نہیں، مجھے یہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. روایت میں ہے کہ تیر واپس رکھ لیا اور واپس ہو گئے. اسی حال پر چھوڑ دیا مشرکین کو، اور حال چھوڑ دیا ابو سفیان کو. راستے میں ملے 30 فرشتے گھوڑے پر سوار. فرشتے سے ملاقات ہوئی، تم ہدایت کے مطابق چلو، اطاعت پر چلو، ہم تمہیں غیبی مددیں دکھلا دیں گے. یہ نہیں کہ نبی کو براہ راست حکم خبر کر دیتے کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے. ان سے کہا کہ تم جا کر اپنے نبی کو سلام کہہ دینا اور ان سے کہہ دینا کہ اللہ کی مدد آ گئی. سوچے تو صحیح، ایک صحابی جو اطاعت پر، اور ایک صحابی جو اس سخت سردی میں جان کو خطرے میں ڈال کر باہر نکلے دشمن کا حال معلوم کرنے کے لیے. وہاں جا کر اپنی چاہت کے مطابق کام نہ کیا بلکہ نبی کی چاہت پر اپنی چاہت کو چھوڑ دیا. نبی کی چاہت پر اپنی چاہت کو چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے دکھلائے راستے میں کہ خوشخبری سنا دو جا کر اپنے نبی کو کہ اللہ کی مدد آ گئی ہے. ہدایت کا اور اطاعت کا کی پابندی کی. اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان کو ہدایت دے دی. اگر اس کو قتل کر دیتے تو کہاں جاتے؟ جہنم میں. اگر قتل کر دیتے تو ابو سفیان جہنم میں جاتے. تم تو یوں سوچو گے اگر میں یوں کروں تو بہتر ہے، حالانکہ جس طرح کہا جائے اس طرح کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں غیبی مدد دکھلائیں گے اور تمہیں تمہارے اطاعت کا اجر بھی دیں گے، اور تمہاری ہدایت کے مطابق چلنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن سے بھی دین کا کام لے لیں گے. لو، اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ جب ایک اتنے گرے ہوئے جانور کی اطاعت کا مطیع ہونا شرط ہے ایک شکار کے حلال ہونے کے لیے، تو اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کا اطاعت کرنا کتنا ضروری لازم ہوگا. تو میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ حکم لائیں گے، آدمی کی اپنی دوڑ اپنی کوشش ایک رخ پہ ہو رہی ہوگی، فوراً حکم لائیں گے نہیں یوں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا بلکہ یوں کرنا ہے. ریکنسٹرکشن آف امہ اللہ اکبر. کبھی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف، کبھی حکم لاتے ہیں معمول کے خلاف. نماز ہو رہی ہے بیت المقدس کی طرف، نماز ہو رہی بیت المقدس کی طرف. آپ کے ہجرت کے بعد بھی 17 یا 16 مہینے تک نماز بیت المقدس کی طرف ہوتی رہی. اچانک حکم لائے کہ رخ پھیر لیجئے بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف. کیوں؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون قبلہ اول پہ باقی رہتا ہے. اس حکم کے آنے پر منافقین، یہود اور کفار، ان تینوں نے اعتراض کیا. یہ بات یاد رکھو کہ اعتراض اور تنقید وہ لوگ کرتے ہیں، اعتراض اور تنقید
وہ لوگ کرتے ہیں جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے. مقدر میں ہدایت نہیں ہے. اعتراض و تنقید وہ لوگ کرتے ہیں کہ مقدر میں ہدایت نہیں ہے. اسی ہمارے ایسا کا ملفوظ ہے کہ ناقد محروم ہوتا ہے. ناقد محروم ہوتا ہے. تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. تنقید کرنے والا محروم ہو جاتا ہے. تو یہ 3 قسم کے لوگ تھے صفحاء جن کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نبی جی ہم نے آپ کا قبلہ بدلا ہے. ان قریب احمق قسم کے لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے قبلے سے کیوں پھیر دیا گیا. جس قبلے پر تھے اسی پر رہتے. جس قبلے پر تھے اسی پر رہتے. ان کا قبلہ کیوں بدل دیا گیا, کیوں پھیر دیا گیا قبلے سے؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہم نے قبلے کو اس لیے پھیرا ہے, ہم نے قبلے کو اس لیے پھیرا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ کون اطاعت کرتا ہے اور کون اطاعت نہیں کرتا. ایڑی کے بل پلٹ جاتا ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. ہم جاننا چاہتے ہیں کون نبی کا اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کا بل پلٹ جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ کبھی حکم آتا ہے حیثیت کے خلاف, کبھی جذبے کے خلاف, کبھی اپنی چاہت کے خلاف اور کبھی معمول کے خلاف. کبھی معمول کے خلاف. یہاں معمول کے خلاف حکم آ گیا کہ معمول یہ تھا کہ نماز پڑھی جاتی تھی بیت المقدس کی طرف, حکم آ گیا رخ پھیر لو بیت اللہ کی طرف. تو 3 قسم کے لوگ تھے. منافقین نے تو یہ کہا کہ ارے بھائی ان کا تو کچھ پتہ نہیں ہے, کبھی یوں کرتے ہیں کبھی یوں کرتے ہیں, لہذا ان کا اتباع نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ کسی ایک رخ پر رہتے نہیں ہیں. اب ان کی نمازوں کا کیا ہوگا, پچھلی نمازوں کا. منافقین کا تو ہر وقت کام یہ تھا کہ جب کوئی نیا حکم آتا تھا اللہ کی طرف سے تو یہ منافقین اس حکم پر اعتراض کرتے تھے. حکم پر اعتراض کرتے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی آزماتے ہیں حکم دے کر, حکم دے کر. یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ نبی کی اطاعت پر کتنے ہیں. تو میرے دوستوں عزیزوں, سارا دین ہی اطاعت پر ہے. نبی کے بعثت کا مقصد ہی اطاعت ہونا ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ, کہ ہم تمہاری چاہت کے خلاف احکام لا کر تمہاری امتحان لینا چاہتے ہیں. تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. حکم لائیں گے کبھی تمہاری معمول کے خلاف کہ ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں. اس لیے دوستو عزیزوں, سارا دین سراسر اطاعت کا نام ہے. دین سراسر اطاعت کا نام ہے. کسی بھی حکم کو دل کی چاہت کی وجہ سے نہیں, اللہ کے امر کی وجہ سے پورا کرو. اللہ کے امر کی وجہ سے پورا کرو. دین کاملی جب ہوتا ہے جب حکم کو وجہ سے پورا کیا جائے. دین کاملی جب ہوتا ہے. ورنہ آدمی اپنی چاہت کی چیزوں کو اختیار کر لے گا, جو چیز چاہت کی نہ ہوگی اس کو چھوڑ دے گا. یہ سب مزاج لوگوں کا کھانے پینے پہننے میں ہوتا ہے. جو چیز پسند آئی اسے لے لیا, جو پسند آئی اس کو چھوڑ دیا. حالانکہ دین سے کامل اور استقامت اسی کا نام ہے. استقامت اسی کا نام ہے کہ آدمی پورے دین پر چلے, پورے دین پر چلے. اس لیے فرمایا کہ بندہ اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. وہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں چلنا یا نہیں چلنا. تو یہ ساری نقل و حرکت اور محنت اس لیے ہے, یہ ساری نقل و حرکت اس لیے ہے کہ اپنے اندر اطاعت کی استعداد پیدا کی جائے. اور اطاعت کی استعداد پیدا ہونے کے لیے بنیادی 2 شرطیں ہیں. امر معروف و نہی منکر, کہ بھلائی کا حکم کرو, برائی سے روکو, تاکہ منکرات سے بچنے اور معروفات پر چلنے کی استعداد پیدا ہو جائے.
کیونکہ عمل کی اساس ایمان ہے، اور ایمان میں کمال پیدا ہونے کا ان دو فریضوں کا ادا کرنا ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے لازم ہے۔ یہ دو فریضے، امر معروف و نہی عن منکر، ان دو فریضوں کا ادا کرنا ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے لازم ہے۔ ورنہ امر معروف و نہی عن منکر چھوڑ دو گے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی۔ اطاعت ایمان کے کمال پر ہے، اور ایمان کا کمال دوسروں کو دعوت دینے میں ہے۔ ایمان کا کمال، یہ بہت اہم بات ہے، ایمان کا کمال دوسروں کو دعوت دینے میں۔ کیا ایمان کا کمال؟ یہ تھوڑی ایمان کا کمال کہ آدمی سوچے کہ میرے ساتھ صحابہ کی طرح ظاہری خلاف ہونے لگے تو میرا ایمان بن گیا۔ ارے سنو تو صحیح، لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی تو وہی ہو سکتا ہے جس سے کوئی کرامت ظاہر ہو، جس سے کوئی کرامت ظاہر ہو، حالانکہ معجزات موضوع نبوت نہیں، معجزات موضوع نبوت نہیں، اور کرامتیں موضوع ولایت نہیں، کرامتیں موضوع ولایت نہیں، کہ اگر کرامت ظاہر ہو تو ولی ہے ورنہ نہیں۔ اوہو، جسے جو اتباع سنت پر ہے وہ ولی ہے، جو اتباع سنت پر ہے وہ ولی ہے، چاہے پوری زندگی اس ولی کی کسی دعا سے اس کی حاجت پوری نہ ہو، اس ولی کی دعا سے اس کی کوئی حاجت پوری نہ ہو، اس ولی کی دعا سے دوسروں کی تو کیا اپنی بھی کوئی حاجت کبھی پوری نہ ہو، لیکن اتباع سنت پر ہے تو ولی ہے۔ جی ہاں، آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی کرامت ظاہر ہو جاوے تو اس کو ولی مانا جاوے، تو اس کو ولی مانا جاوے، کیونکہ کرامت کا ظاہر ہونا یہ موضوع ولایت نہیں ہے، موضوع ولایت اتباع سنت ہے، موضوع ولایت اتباع سنت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ امر معروف و نہی عن منکر یہ دو بنیادی شرط ہیں ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے، ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے۔ اور ایمان کا کمال یہ نہیں کہ ہمارے ساتھ صحابہ کی طرح ظاہر کے خلاف مددیں ہونے لگیں، ایمان کا کمال یہ نہیں۔ یہ آج کل لوگوں کو غلط خیال ہے کہ بھئی تمہارے ساتھ ظاہری خلاف مدد ہو جاوے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان بن گیا۔ ایمان کا کمال حاجت کا غیب سے پورا ہونا نہیں ہے، ایمان کا کمال حاجت کا غیب سے پورا ہونا نہیں ہے۔ سنو میری بات، ایمان کا کمال حاجت کا ظاہر کے خلاف پورا ہونا نہیں ہے۔ یہ تو غلط خیال ہے لوگوں کا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جس کی حاجت ظاہر کے خلاف پوری ہو جاوے اس کا ایمان کامل ہو گیا، اس سے ایمان کے کمال کا کوئی تعلق نہیں۔ آج کل لوگ اس کوشش میں ہیں کہ ایسا ایمان بن جاوے جیسا صحابہ کا تھا تو ہمارے ساتھ وہ ہونے لگے گا جو صحابہ کے ساتھ ہوا۔ ہاں، اس سے بیچارے یوں سمجھے کہ غیبی مددوں کا ہونا یہ ایمان کا کمال ہے، بالکل بھی نہیں۔ میں تو عرض کر چکا کہ اگر کسی ولی کے ساتھ کوئی کرامت کبھی نہ ہو، کرامت تو کیا اس کی کسی دعا پر اس کی حاجت کبھی پوری نہ ہو پوری زندگی، تو یہ آدمی ولایت کی چوٹی کو پہنچا ہوا ہے، کیونکہ اتباع سنت پر ہے۔ جی ہاں، کیونکہ کسی بھی عمل کا ہونا حاجت کے پورا ہونے کے لیے نہیں ہے، کسی بھی عمل کا ہونا حکم پورا ہونے کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں ایک قطرہ پانی کا، ایک ٹکڑا روٹی کا کسی کو نہ کھلاویں، اور یہ سارے اللہ کی اطاعت میں اللہ کا حق ادا کر دیں، اللہ کی اطاعت میں اللہ کا حق ادا کر دیں، تو یہ سب کے سب کامیاب ہیں۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس زمانے کا مسلمان تو بیچارہ اس سطح پر پہنچ گیا گرتے گرتے کہ اگر اس کی چاہت کے مطابق ایک چیز نہ ہو تو یہ سمجھتا ہے کہ بھائی مسلمان تو ختم ہو چکا، مسلمان تو ختم ہو گیا۔ جی ہاں،
آج کل تو لوگوں کے ذہنوں میں شیطان یہ مایوسی بٹھائی کہ بھائی مسلمان تو ہلاک ہو گیا. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان یہ کہہ دے کہ مسلمان ہلاک ہو گیا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے. جی ہاں صحیح حدیث ہے. من قال اهلك الناس فهو اهلكهم. جو آدمی یہ کہہ دے مسلمان کے بارے میں کہ مسلمان ہلاک ہو گیا، وہ کہنے والا خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے. جی ہاں شیطان مایوس کرنے کے لیے اور قوتوں کو اور مسلمانوں کے عزائم و ارادوں کو توڑنے کے لیے یہ کہے گا کہ اگر تم ایک چیز میں کامیاب نہیں ہوئے تو تم ہر چیز میں ناکام ہو گئے. میں عرض کر چکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں جو کچھ ہوا اس پر صحابہ کرام کو فتح کی خبر سنائی. یہ نہیں کہا کہ بھائی اب تو کچھ ہو نہیں سکتا، ہم تو کمزور ہیں، چلو بھائی یہاں سے واپس. بلکہ اگر تم نے حکم پورا کیا جذبے کے خلاف تو تم اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین کرو، کیونکہ حالات وعدوں سے مایوس کرتے ہیں، حالات وعدوں سے مایوس کرتے ہیں اور وعدوں کا یقین حالات کا انکار کراتے ہیں. وعدوں کا یقین حالات کا بالکل پکی بات ہے. وعدوں کا یقین حالات کا انکار کروائیں گے اور حالات کا تاثر وعدوں سے مایوس کر دے گا. اب کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ نہ خود کفر کی طرف جاؤ نہ دوسروں کو جانے دو. وہ کیا ہے کفر کا راستہ؟ کہ وہ کفر کا راستہ اللہ کے وعدوں کے پورا ہونے سے مایوس ہو جانا ہے. آدمی کفر کا راستہ بھی اختیار کرتا ہے جب حق کے راستے سے مایوس ہو جاتا ہے. حق کے راستے سے مایوس ہو جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ظاہر کے خلاف ہونا یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے اور وعدوں کا پورا ہونا یہ ایمان کا مطلب اور ایمان کا موضوع نہیں ہے. حکم پورا ہونا ایمان کا تقاضا ہے. حکم پورا ہونا ایمان کا تقاضا ہے. حکم پورا ہونا ایمان کا تقاضا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس سے ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے. جو آدمی خود اپنی ذات کی اصلاح میں لگا ہوا ہے اور دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، علماء نے لکھا ہے کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا. سوچو تو صحیح نہیں بس. اسی لیے فرمایا تأمر بالمعروف وتنہی عن المنکر وتؤمنون باللہ کہ ایمان میں کمال پیدا ہونے کے لیے اس سے پہلے یہ دو چیزیں ہیں کہ تم بھلائی کا خود حکم کرو، دوسروں کو برائی سے روکو تاکہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ. جی تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. کہ ایمان کا کمال دعوت پر موقوف ہے. ایمان کا کمال دعوت پر موقوف ہے. اس بات کے زمانے میں سمجھ میں آنا بہت مشکل ہے، میں جانتا ہوں. شیطان فوراً دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ کیوں بھائی یہ ایک کام رہی ہے ایمان کے بننے کا کہ ہاں غور کرو صحابہ پر، سیرت پر، احادیث پر غور کرو، معلوم ہو جائے گا. لکھا ہے علماء نے کہ اگر کوئی شخص صرف اپنی ذات کی اصلاح میں لگا رہے اور دوسروں کو دعوت نہ دے، لکھا ہے علماء نے کہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے. ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے دوستو عزیزو، بس تیری ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر حکم کو پورا کرنے کی ماحول کے خلاف کوشش کرو. اس لیے کہ ماحول کے موافق چلنا جہاد نہیں ہے. ماحول کے خلاف چلنا جہاد ہے. ماحول کے خلاف چلنا جہاد ہے. طبیعت کے چاہت کے خلاف قدم اٹھانا جہاد ہے. طبیعت کی چاہت کے خلاف قدم اٹھانا جہاد ہے. اس زمانے کا جہاد تو صرف مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان قتال ہی تصور بن کر رہ گیا. اس لیے مومن نے اندر کے دشمن کو تو پالنا شروع کر دیا
اور باہر کے دشمن سے مقابلے کی ہمت نہیں ہے. لو جی، جو آدمی اپنے گھر میں دشمن کو پال لے اسے باہر کے دشمن سے مقابلے کی کہاں فرصت ہوگی؟ جی ہاں، سیدھی بات. اس لیے سب سے پہلا افضل جہاد نفس کے خلاف قدم اٹھانا ہے. افضل ہجرت وہ بے دینی سے رخ پھیرنا ہے. یہ حضرت فرماتے تھے کہ افضل ہجرت یہ ہے کہ آدمی منکر سے رخ پھیر لے. افضل جہاد یہ ہے نفس کے خلاف قدم اٹھائے، نفس کے خلاف قدم اٹھائے. بس اس کا عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں خود اپنی ذات سے اپنے آپ کو سنت کا پابند بنانا ہے اور دوسروں کو اس کی دعوت بھی دینی ہے. ہمت کر فرماؤ، قدم اٹھاؤ. جو علماء سال لگائے ہوئے ہیں وہ عرب کے سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں. زبیر ماشاءاللہ عرب کے سال کے لیے کب سے؟ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. جی اور فرمائے اور فرمائے. 5 مہینے کہاں سے بھائی؟ کلکتہ. خرچ بولو. اللہ قبول. ہاں جی اللہ قبول فرمائے. اور فرمائے اور فرمائے. جو علماء سال لگا چکے دوسرے سال کے لیے بولے اور جو سال کے لیے سال پیش کریں. جن کے 4 مہینے ہو چکے ہیں وہ 5 ماہ بیرون لے کھلے خرچ کے ساتھ بولے. جی بھائی فرمائے کر ارادہ. اللہ سلام فرمائے. اللہ کے وعدوں پر بھروسی. ارے بھائی ادھر کہاں جا رہے؟ اس زمانے میں تو اظہار عداوت